موسٹلی اسٹوڈنٹس جب بھی لیسنس کو پریپیئر کرتے ہیں تو ان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ جو وہ یاد کر رہے ہیں اس کے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے اور عملی زندگی میں ان لیسنس کو کہاں پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, جب آپ کسی لیسن کو پریپیئر کرتے ہیں اور آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو آٹومیٹیکلی آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو وہ کلاس روم ایکٹیویٹیز بھی بورنگ لگتی ہیں, چونکہ ہمارے ہاں موسٹلی جو فوکس جو ہے وہ کریکولم کو کور کرنے پہ ہوتا ہے. ہم کریکولم کو ڈسکور نہیں کرتے, ہم اس کو ایکسپلور نہیں کرتے, ہم انٹریکٹیو ڈسکشن نہیں کرتے. تو جب انٹریکٹیو ڈسکشن نہیں ہوگی, جب اسٹوڈنٹس کا انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ بہت کم ہوگا تو آپ لیسنس کو کریم کرنے کی کوشش کریں گے. جو سیکنڈ ریزن ہے اسٹوڈنٹس میں پڑھائی کے حوالے سے ڈس انٹرسٹ کی, وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی میموری کا ٹیسٹ کرتا ہے. آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی انٹیلیجنس اور اس کے ٹیلنٹ کا امتحان نہیں لے رہے ہوتے. آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ اس کی میموری کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں نمبر لینے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں نے بھی بڑے نمبر لیے. اب نمبر کیسے آتے ہیں؟ آپ لیسنس کو کریم کرتے ہیں, آپ لیسنس کو رٹا لگاتے ہیں, اور اس کا رٹا اچھا ہے جو اپنی میموری کا بہترین استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کی میموری اچھی ہے, جس کو پیپر پریزنٹیشن سکلز آتی ہیں تو وہ نمبر لے لے گا. اچھا, اس کے برعکس وہ اسٹوڈنٹس جن کی پیپر پریزنٹیشن سکلز اچھی نہیں ہیں, یا جو میموری کا استعمال کرنا نہیں جانتے, یا جو رٹا نہیں لگا سکتے بلکہ وہ اپنی کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیوٹی کی سکلز کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ نمبر نہیں لے پاتے. جب وہ نمبر نہیں لے پاتے تو ان کو پیرنٹس کی طرف سے, ٹیچرز کی طرف سے بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو ٹانٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ بہت زیادہ ڈسکریج محسوس کرتے ہیں. تو جب ایسے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ یار جن کے نمبر آ رہے ہیں ان کو تھپکی بھی مل رہی ہے, شاباشی بھی مل رہی ہے, ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور ہمارے نمبر نہیں آ رہے, ہمیں ڈسکریج کیا جا رہا ہے, ہمیں انسلٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ اس سارے کے سارے سسٹم کو جو ہے وہ بوگس سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ فائدہ ہی نہیں ہے پڑھنے کا. اگر میں لیسنس کو کریم نہیں کر سکتا, اگر میں اپنی میموری کو اچھے سے استعمال نہیں کر پا رہا تو میرے نمبر نہیں آ رہے, تو مجھے یہ سب کلاس رومس میں آنے کا, لیسنس کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ یاد کرنے کے باوجود بھی اگر لیسنس کو بھول رہے ہیں تو اس حوالے سے یوٹیوب پر میری ویڈیو موجود ہے کہ یادداشت کو کیسے تیز کیا جا سکتا ہے اور لیسنس کو کم وقت میں افیکٹولی کیسے یاد کیا جا سکتا ہے, تو آپ ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, جو تھرڈ جو ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں ڈس انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی اپنی کلاس رومس میں روایتی جو پیڈاگوجیکل طریقے ہیں ان کو اپنائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیچرز کلاس روم میں آتے ہیں اور وہ ایک ٹاپک پکڑتے ہیں, اور یا تو کسی اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹاپک بولنا شروع کر دیتا ہے اور ٹیچر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں, یا ایک ٹیچر کلاس میں آتے ہیں, وہ وائٹ بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں, بچے اس کو کاپی کرتے ہیں اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں, دنیا اس وقت جو ہے وہ ریپڈلی چینج ہو رہی ہے. آج کلاس رومس کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ٹوٹلی شفٹ ہو چکی ہیں. آج کیا ہوتا ہے کہ آج آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اگلے دن کے ٹاپک کو ایک دن پہلے آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں, اور آپ اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس پہ ریسرچ کر کے آنی ہے. آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, آپ کے گھروں میں انٹرنیٹ موجود ہے, آپ کسی بھی اسپیسیفک ٹاپک کو سرچ کرتے ہیں. نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے ہر اسٹوڈنٹ جو اپنے لرننگ آؤٹ کمس ہیں وہ کلاس روم میں شیئر کرتا ہے. اب لیٹس سپوز وہاب ایک کلاس میں 20 اسٹوڈنٹس ہیں, تو 20 کے 20 اسٹوڈنٹس جب اپنے اپنے لرننگ آؤٹ کمس کو شیئر کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ہیوج آف نالج آئے گا, کتنے کریٹیو آئیڈیاز آئیں گے, ملٹی لیئر آئیڈیاز جب کلاس میں ڈسکس ہوں گے, اور اس کے بعد ٹیچر اپنی وزڈم کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرے گا, تو پھر کیا ہوگا, پھر لرننگ ہوگی. پھر آپ جب ملٹی ڈائمینشنل اپروچز کے ساتھ سیکھتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کیا کریں کہ ایک ٹاپک کو کلاس میں بہت ان ڈیپتھ ڈسکس کیے بغیر آپ اس کو وائٹ بورڈ پہ لکھیں اور اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ جی آپ اس کو کاپی کر لیں اور آپ نے نیکسٹ ڈے اس کو یاد کر کے آنا ہے,
تو آٹومیٹیکلی آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اس میں قصور تو ٹیچرز کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ فوکس سلیبس کو کور کرنے پہ ہوتا ہے. ان کی بھی مجبوری ہے، وہ سلیبس کو ڈسکور نہیں کر پاتے، لائک ان ڈیپتھ چیزوں کو ڈسکس نہیں کر پاتے، چونکہ وقت کم ہوتا ہے، کورس زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک چیپٹر بھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پریپیئر کر رہے ہیں اور اس میں ان کی ایکٹیو انوالومنٹ ہے، تو وہ لرننگ جو ہے وہ بیسٹ لرننگ ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کتابیں جو ہیں وہ کریم کر رہے ہیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیرو ہے. اچھا، جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے سیڈ ارلیئر کہ جو ٹیچرس ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، دے آر مور فوکسنگ آن کورنگ دا کریکولم. تو کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹیچرس کو بری بھی لگے، لیکن موسٹلی یہ کچھ بٹر ریالٹیز ہیں جو ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی کہ جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، جب آپ کی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ میں نے جلد سے جلد کورس کور کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ کلاس روم میں وہ جو انٹریکٹیو ڈسکشن ہے، وہ جو سوالات کرنے کی ایک ریت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور جب آپ اسٹوڈنٹس کو سوالات کرنے کی اجازت نہیں دیتے یا آپ اپنی مجبوری سے اس کلچر کو کلاس روم میں ڈیولپ نہیں کر پاتے، تو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ان انوالوڈ ہیں اس ساری کی ساری ایکسرسائز میں. دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ کریٹیو بھی ہوتا ہے اور کریٹیکل تھنکر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پیدائشی کریٹیوٹی ہوتی ہے. لیکن جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کسی بھی بچے کی کریٹیوٹی کو، کریٹیکل تھنکنگ کو مار دیتا ہے. کیسے؟ کہ آپ یہ بتائیں کہ میٹرک سسٹم میں کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق پیپر میں لکھ سکیں؟ بالکل نہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو مارکس ہی نہیں ملیں گے. آپ نے وہ کچھ لکھنا ہے جو کتاب پر لکھا ہوا ہے. جب آپ اس طرح لیسنس کو پریپیئر کرتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پیپر میں لکھ سکیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں. یہاں پر نہ صرف آپ کی کریٹیوٹی، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ جیسی سکلز جو ہیں وہ ختم ہوگی، بلکہ آپ کا انٹرسٹ بھی لوز ہو گیا. ایک اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس پڑھائی میں ڈس انٹرسٹ شو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ موسٹلی تعلیمی اداروں میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پر فوکس نہیں کیا جاتا. آپ پاکستان کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے بروشرز کو دیکھ لیں، آپ ان کی جو مارکیٹنگ ٹولز ہیں اس کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر اسکول کالج کے باہر آپ کو بڑے بڑے بل بورڈز اور فلیکسز نظر آئیں گے جس پہ یہ پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کتنے زیادہ گریڈز لے رہے ہیں، ان کے مارکس کتنے آ رہے ہیں، ہمارا جو ادارہ ہے اس نے اس سال کتنے پوزیشن ہولڈرز جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. تو دیکھیں، جس چیز کو آپ بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، جس چیز کو آپ بہت زیادہ مارکیٹ کرتے ہیں، یہی چیز معاشرے کی بالعموم اور پیرنٹس کی خصوصی طور پر مائنڈ میپنگ کرتی ہے، ان کی ذہن سازی کرتی ہے کہ یار کامیاب وہ ہے جس کے نمبر آتے ہیں. سو پیرنٹس کا بھی زیادہ سے زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے نمبر آئیں. اس ساری کی ساری مارکس کی ریٹ ریس میں سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوسری ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ اپنے ٹیلنٹ کو، آپ اپنی صلاحیتوں کو، آپ اپنی انرجیز کو، آپ اپنے پوٹینشیل کو نرچر کر سکیں یا ایکسپلور کر سکیں. لائک آپ دیکھیں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ اسکول چلے جاتے ہیں، آپ اسکول سے آ کے لنچ کریں گے، آپ اکیڈمی چلے جائیں گے، آپ کو ٹیوٹر پڑھانے آ جائے گا، بعد میں قاری صاحب آ جائیں گے. تو اس ساری کی ساری ایکسرسائز میں کوئی آپ نے ایک ایکٹیویٹی بھی ایسی نہیں کی جو لیئر ایکٹیویٹی ہو یا جس سے آپ کی ایموشنل اور فزیکل نیڈز پوری ہو رہی ہوں. تو جب اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی تو پھر بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پڑھائی میں بوریت فیل کریں گے. کیونکہ جب آپ ایک کام کو پابندیوں میں رہ کے روز اور مسلسل کرتے ہیں تو انسان کی جبلت کے خلاف ہے. انسان روز کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر اسٹیگننسی نہیں ہے، اس کے اندر ریسٹلیسنس ہے.